ڈاکٹر دے کول حکیم دے کول نہیں گئے بلکہ حضور دے کول آئے. حضور فرماتے نے قتادہ کدھر آئے ہیں؟ محبت کی بات ہو رہی ہے. عرض کی سونیا میں اکھ لین آیا ماں. کدھر آیا؟ اکھ لین آیا ماں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے قتادہ دس اکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ سبحان اللہ کو رسا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے نے قتادہ اکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ عرض کی سونیا میں تے اکھ لین آیا ماں. اے جنت والی گل آپ ہی ٹور لیجیے. جنت والی گل آپ ہی ٹور لیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہیں میرے غلام دس اکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ جدو غلام نے حضور کی موت دیکھی تو غلام نے سوچیا کیوں نہ کام اونجدا ہوئے گلاں دو ہی بن جائیں. اکھ بھی مل جائے تے جنت بھی مل جائے. کیوں سارے سبحان اللہ. حضرت قتادہ ٹردے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آ گئے. اپنی ہتھیلی تے اکھ دا ڈیلا رکھے آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قتادہ کدھر آیا ہے؟ عرض کی سونیا میں اکھ لین آیا ہاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قتادہ دس اکھ لینی یا جنت لینی؟ غلام نے کی سونیا میں تے اکھ لین آیا سا. اے جنت والی گل آپ ہی ٹور لیجے. حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا لوگوں دنیا والے کو اپنی طرف مخاطب کیتا ہے کہ دنیا والے کو پتہ لگ جائے نبی صرف اکھ نہیں دیتا بلکہ جنت بھی دیتا ہے. صرف اکھ نہیں دیتا بلکہ جنت بھی دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے غلاماں دس اکھ لینی یا جنت لینی؟ حضرت قتادہ نے جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی موت ویکھی ہے دل دے اندر سوچیا ہے کیوں نہ میں کام اونجدا کراں اکھ بھی مل جائے جنت بھی مل جائے. اپنے دل دے اندر کے سوچدے نے سوچدے پھر عرض کردے نے سونیا تسی انج کرو اکھ میری مرضی نال دے دو جنت اپنی مرضی نال دے دو. جدو غلام نے دیکھی نا حضور دی موت ایک حضور پہنچ رہے تھے تے دل دے اندر بات آئی کہ تے جگہ ہی ہو گئی جتوں جو منگیے مل جاتا ہے. جو منگیے مل جاتا ہے. تو غلام نے سوچیا کہ میں اکھ دے لین آیا ہوں وہ کہ مل جانی ہے. تو حضور نے موت میں جنت کا نام آپ ہی لیا ہے کہ کیوں نہ کام میں انجدا کراں اکھ بھی ملے تے جنت بھی ملے. عرض کی سونے اکھ میری مرضی نہ دے دو تے جنت اپنی مرضی نہ دے دو. جنت اپنی مرضی نہ دے دو. حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضور صاحب نے نا جڑا اکھ دا ڈیلا اپنے مقام تے رکھے تے لوب دہن لگایا. سارے کو سبحان اللہ. کیتا لوب دہن لگایا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس اکھ نوں جدوں حضور دا لوب دہن لگایا تو جیڑی اکھ پہلے سے اس اکھ دے نالوں اس اکھ دے وچ نور زیادہ ہے. نور زیادہ ہے. کیوں؟ لوب دہن حضور دا لگا ہے. لوب دہن حضور دا لگا ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہ جڑا دور سی حضور دا دور بھی گزاریا. حضرت عمر فاروق کا دور بھی میں گزاریا. عثمان غنی کا دور آ گیا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقام تے رکھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیدان لگایا ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ جڑی پہلے اکھ سی جڑی اکھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ لے کے گیا سا اس اکھ نوں حضور دا بیدان لگا سی. فرماتے نے جڑی پہلے اکھ ہے اس اکھ نالوں دوسری اکھ وچ نور زیادہ ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بیدان لگا ہے. صحابی فرماتے نے میں اس اکھ دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام
وسلم کا دور بھی گزاریا ہے، عمر فاروق کا دور بھی گزاریا ہے۔ غلام فرماتے نے جدو عثمان غنی کا دور آ گیا، آپ فرماتے نے میں وڈیرا ہو گیا، اور جڑے میری پہلے اکھ سی وہی بینائی چلی گئی، لیکن جڑی اکھ نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا رابطہ دامن لگائے، اس اکھ دے نال میں رات نو بھی ایک ویکھنا وا جویں دن دے اجالے تے چھپیا ویکھنا وا۔ اس اکھ دا کمال کی اس اکھ نو حضور دا رابطہ دامن لگا ہے۔ کی کمال اس اکھ دا؟ حضور دا رابطہ دامن لگا۔ فرماندے نے کہ میں جو حضور کا دور بھی گزاریا، عمر فاروق کا عثمان غنی کا دور آیا تو میں وڈیرا ہو گیا، کبھی برائی چلی گئی، تو فرماندے اس اکھ دے کمال شان ہے، اس اکھ دے نال میں رات نو بھی انج دیکھنا وا جویں دن دے اجالے وچ پیا ویکھنا۔ کمال کی ہے، راب حضور دا لگے گا، راب حضور دا لگا ہے۔ تے جدوں وہ مقام والی جگہ تے وہ اکھ حضور نے رکھی تے صحابی نے اس اکھ دے نال حضور دا چہرہ ویکھیا ہے۔ اس ویکھن والے انداز میں حضرت صفی سلطانی بول رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا کمال کا نقشہ پیش کیا، سارے بولیا کرو یہ۔ اور صحابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مر پہ ویکھدے نے، حضرت صفی سلطانی بول رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے تن میرا جے چشے لاکھ کروڑا اچھا یہ باتیں نے محبت دی، پیار دی۔ صحابہ کرام نے کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی چیز چاہیے دیکھی سی دائیں پہلے سے آدھے کدھر ہوندے سن حضور دی بارگاہ میں، کیونکہ بارگاہ ہی ہونے تو خالی کوئی نہیں جانتا، منگن دا بال ہونا چاہیے، سچ ہونا چاہیے، کہ پیار دی بات سنانا، محبت دی بات سنانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک جنگ دے موقع تے نا میرے آقا علیہ السلام نے ہونٹ مبارک تے زخم لگا، میرے آقا علیہ السلام نے وہ جڑا خون ہے نا کوئی پیالے دے اندر جمع کیا، جمع کر کے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا، حضرت مالک بن سنان سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے غلام میں خون لے جا، کسی چنگی جگہ تے نا صحیح جگہ تے سائڈ تے جا کے رکھے گا۔ وہ غلام میرے آقا علیہ السلام کا خون مبارک لے کے گیا تے دل دے اندر سوچے کائنات دی وہ کیڑی جگہ ہے جتے میں حضور کا خون رکھا ہے، کائنات بھی وہ کیڑی جگہ ہے جتے میں امام الانبیاء کا خون رکھا ہے۔ عشق نے خدا مالیا، مالک کے خون زمین تے رکھنے والا نہیں، عام خون نہیں، امام الانبیاء دا خون ہے۔ عشق نے ہولا ماریا، مالک ان کارے نو پی لے، انو پی لے۔ حضرت مالک بن سنان نے خون پی لیا تے ٹردے ٹردے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مالک خون رکھا ہے، سونے رکھا ہے، سونے دو سارے سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن سنان ٹردے ٹردے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ میرے آقا علیہ السلام فرماتے میرے غلاما
خون رکھایا ہے عرض کی سونے رکھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام دے چہرے وال ویکھیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرے غلاما مینوں ایک پیا لگدا ہے جویں پی آیا ہے مینوں ایک پیا لگدا ہے پی آیا ہے عرض کی سونیا مینوں عشق نے دسیا ہی کوئی نہیں کائنات دی او کیڑی جگہ ہے جتے میں کملی والے دا خون رکھا کملی والے میرے عشق نے ہولا ماریا امام الانبیاء دا خون ہے اینو پی لے سونیا میں پی آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا والے ہو جنہیں ٹردا پھردا جنتی دیکھنا ہے اے میرے مالک ان سے نال ویکھ لو عرض کیتی سونیا وجہ کی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ رگا وچ نبی دا خون آ گیا ہے اے جنتی ہے رات میں دسنا چاہتا والوں کو دنیا رگا وچ نبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے انہاں ماپیاں دی کی شان ہے جنہاں دا خون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رگا وچ پیا دوڑدا ہے حضور نے کی فرمایا کہ جنہیں ٹردا پھردا جنتی ویکھنا میرے مالک دی سلام نو ویکھ لو سارے بولیا کرو کی کرو جنہیں ٹردا پھردا جنتی ویکھنا میرے مالک دی سلام نو سونیا وجہ کی ہے فرمایا کہ یہ رگا وچ نبی دا خون آ گیا یہ جنتی ہے تے جدی رگا وچ نبی دا خون آ جائے وہ تے جنتی ہے انہاں ماپیاں دی کی شان ہے انہاں دا کی مقام ہے کہ جنہاں دا خون رسول دی رگا وچ پیا دوڑدا ہے انہاں ماپیاں دی کی شان ہے شاعر نے کلوڑا بڑا کمال کا نقشہ پیش کیا یوں تو سارے نبی محترم مگری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سارے مل کے پڑھو یوں تو سارے نبی محترم مگری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم مگری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم مگری سرور انبیاء تیری حضرت آدم صفی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نے عیسیٰ روح اللہ نے نوح نجی اللہ نے پر یوں تو سارے نبی محترم مگری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری ہے یوں تو سارے نبی محترم مگری سرور انبیاء تیری فرمایا کہ کچھ ہر نبی دی شان اپنی جگہ تے ہر نبی دی شان ہے اپنی جگہ تے لیکن امام الانبیاء دے جڑی شان ہے برابر برابر کیوں کیونکہ امام الانبیاء نے نبیوں دے بھی امام نے اللہ خالق کی کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو بڑی شانہ بڑا مقام عطا فرمایا کہ وہ نبی کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھان اجے ہاتھ چہرے تے نہ پھیرن تے جڑی دعا کر رب قبول کر لے رب قبول کر لے اللہ خالق کی کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو شانہ عطا فرمایا مقام عطا فرمایا پچھلے جمعہ کے مبارک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت بیان کی تھی اور وقت مختصر سی بات سماعت کرو کہ حضرت عثمان غنی نے وہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس قدر پیار کیتا
کہ رئیس باپ دے رئیس بیٹے، امیر باپ دے امیر بیٹے، لیکن جو حضور صاحب کو سامنے محبت ہوگی نا ہر چیز ہی چھڑ دیں، ہر چیز ہی حضور تو قربان کر چھڑی۔ ایک مرتبہ نا دل کے اندر بات آئی کہ یار میں حضور کی دعوت نہ کرا، جڑا عرشاں دا پرونا ہے میرا بھی پرونا بن جائے، بولو سارے سبحان اللہ، میرا پرونا بن جائے، دعا کرے کرو ساڈا بھی پرونا بن جائے۔ ہے قسمت چمکن لگیا بدلن لگیا پتہ نہیں لگتا کدوں کمال ہو گیا۔ تے ٹوڑتے ٹوڑتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات کے وجہ سے کہ سونیا میرا دل کرتا ہے میں تہاڈی دعوت کراں، تے سونیا تسی بھی تشریف لے آؤ تے صحابہ نوں بھی لے آؤ۔ تے حضور آ رہے ہیں، عثمان غنی بھی نال آ رہے ہیں، تے حضور دے قدم مبارک پہ گرتے ہیں، قدم مبارک دی گنتی ہو رہی ہے۔ حضور نے ایک قدم اٹھایا، دو اٹھائے، تین، چار، پانچ، حضور دے قدم پہ گرتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد عثمان غنی دے گھر دے اندر ہوئی، عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خدمت کی تھی، کھانا تیار کیتا، جب حضور واپس چلے نا کھانا کھا کے، عثمان غنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ گرتے ہیں۔ کی کرتے ہیں؟ قدم مبارک پہ گرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان کی پیا کرنا ہے، عثمان کی پیا کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پہ گرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان کی پیا کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان میں جدوں ماریا سا ادو بھی قدم پیا گرنا سے، انہیں بھی قدم پیا گرنا ہے، بجا کی ہے ہاتھ جوڑ کر کی سونیا میں اللہ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں عرض کی سی مولا جدو عرشاں دا پرونا میرا پرونا بنے گا، میں تہاڈے ہر ایک قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کراں گا۔ کی کراں گا؟ تہاڈے ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کراں گا۔ تو سونیا ہوں تے میری قسمت کا ستارہ چمکے ہے، اس وجہ تو میں قدم پہ گرنا، اس وجہ تو میں قدم پہ گرنا۔ تے پھر وہ جدوں دعوت ہوئی نا تھوڑے جے وقت گزریا، حضرت مولا علی شیر خدا دا بھی دل کیتا میں نے حضور دی دعوت کراں۔ عثمان غنی بھی دماد نے تے مولا علی بھی دماد نے، آپ کا بھی دل کیتا کہ میں بھی دعوت کراں، لیکن گھر دے اندر بڑا فرق ہے۔ ایک دن کھانا کھاتا ہے، دو دن گزر گئے، کنے دن گزر گئے، کھانے کا پتہ ہی نہیں، یعنی کہ انہیں دن فاقہ تے دل کیتا۔ ایک دن بیٹھے نا مولا علی شیر خدا تے حضرت سیدہ فاطمہ پاک نے دیکھا پریشانی چہرے تے ساتھ دیکھی تے پوچھا کہ میری سرکار کی گل ہے؟ تے مولا علی کہنے لگے کہ زارا بنت بھی عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی تھی، دل تے میرا بھی کرتا ہے، لیکن گنجائش نہیں، کوئی مال نہیں، پیسے نہیں کہ میں حضور کی دعوت کراں۔ فاطمہ پاک نے جدوں یہ دیکھا نا آپ بھی پریشان ہو چکے، جا کے مصلی بچھا لیا، رب دی بارگاہ میں دعا کی مالکا میرے سرتاج میرے شوہر پریشانی کی حالت میں سارا دعا کر دی کہ میں حضور کو اپنے بابا نو گھر میں بلانا ہے، تو مہربانی تسی فرمانی، مہربانی تسی فرمانی۔ دعا کر کے نہ تے مولا سے خدا کو زارا پاک آئیاں تے کہنے لگیاں کہ علی پاک تسی حضور دی بارگاہ میں جاؤ تے دعوت دے کے آؤ، کی کرو دعوت دے کے آؤ۔ علی پاک کہنے کہ زارا گھر دے اندر کہنے دے دعوت، زارا پاک کہنے کہ علی دعوت تسی دے کے آؤ، بقایا میں جانا تے رب جانا، میں جانا تو مالک جانے۔ جدوں پھر وہ دعوت دے کے آئے نا عثمان غنی پھر فرمایا اپنے شوہر نے فرمایا کہ جب عثمان غنی نے حضور دے ایک ایک قدم گریا سی، تسی بھی قدم گرنے، تسی بھی قدم گرنے نے۔ تے جدوں حضور دی آمد ہوئی نا مولا شریف خدا دے بیڑے دے وچ، تو مولا شریف خدا اڑیک وچ نے کھانا آئے، تھوڑی دیر گزری دروازے تے دستک ہوئی، دروازے تے دستک ہوئی تو وہ سارے عثمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا شریف خدا دے بیڑے تشریف لے کے آ گئے نے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، دروازے تے دستک ہوئی ہے، پوچھیا کون ہے؟
عرض کی جبریل آیا ہے، پوچھا جبریل کدھر آیا ہے، عرض کی میں جنت وچوں کھانے لے کے آیا وا، میں جنت وچوں کھانے لے کے آیا وا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما لے، صحابہ کرام دا جمع غفیر جدو کھانا لگ گیا سارے کھانے پہ کھاندے نے، ہر کوئی ایک دوسرے وال پہ ویکھدا ہے، یار اتنا کھانا کتے کھاندا ہی کوئی نہیں، گلاں پیاں ہوندیاں نے، ایک دوسرے نال سارے گلاں پہ کردے نے، جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے غلامو تسی کھانے ہو پہلے ہی کھانے نے، جڑے بعد جو کھانے سن میری بیٹی نے تانوں کھانے پہلے ہی کھوا دیتے نے۔ مقصد کی یہ فرمایا میرے غلاموں جڑے کھانے پہلے بعد میں لبنے سن جنت میں جا کے میری بیٹی نے تانوں پہلے ہی کھوا دیتے ہیں، یہ کھانے کتوں آئے نے؟ جنت وچوں آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھانا کھا لیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل کے چلے گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے نے، عرض کی سونیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عثمان غنی نے تہاڈے ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کیتا سی، تسی علی دے ویڑے چل کے آئے ہو، اسی تہاڈے ہر قدم دے بدلے جڑا ایک ایک ہزار غلام ہے دوزخ وچوں آزاد کر دیتا ہے، دوزخ وچوں آزاد کر کے جنت عطا فرما دیتی ہے۔ عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا، شان کی میری مولا علی شیر خدا نو کہ جہنم وچوں ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار غلام آزاد ہوتے ہیں، کی ہویا ایک ایک ہزار غلام آزاد ہوتے ہیں۔ حضرات بندہ محبت کرے نا امام